ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں اور آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں حضرت امیر مسلم بن عقیل کی شہادت کا، جس طرح سے ان کی جیسا کہ ہمارے جو آج آن لائن گیسٹ تھے مولانا عمران نقوی صاحب، انہوں نے کتنی تفصیل سے اور کتنے جو بہترین انداز میں واقعہ بیان کیا ان کی شہادت کا، اور دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو پڑتا ہے ان کی شہادت کے بارے میں سن کے، اور کس قدر دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اب شہادتیں جو ہیں وہ ہو گئیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان پہ ان شخصیات جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کیں اور جنہوں نے اپنی دین کو بچانے کے لیے، جنہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے کسی بھی قسم کا بالکل بھی کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیا اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے، ان سے ہم نے کیا سیکھا، ان کی زندگیوں سے ہم نے کیا سیکھا، اور کیا ہمارے اندر بھی ولولہ وہ جو ہے ایک جوش موجود ہے کہ ہم بھی اپنے اللہ اور اس کے رسول کی اگر راہ میں جان نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ جی علی بھائی، مولانا صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے بہت دلدوز انداز میں جو ہے وہ واقعہ پیش کیا اور شہادت حضرت مسلم بن عقیل کی تفصیل پیش کی۔ آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل، ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ تعزیت پیش کریں گے اپنے ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے کہ آج بہت ہی غم کا دن ہے۔ جناب مسلم بن عقیل جو سفیر امام حسین علیہ السلام تھے، ان کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے۔ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم نے شہادت کا پس منظر بھی سنا، ہم نے مطلب سفیر بنا کے کیوں بھیجا تھا، کیا سیاسی صورتحال تھی، کیا محمد آل محمد کے ساتھ جو ہے وہ ہر دور میں ظلم و ستم روا رکھے گا، اس کے اوپر جناب قبلہ مولانا عمران نقوی صاحب نے تفصیل سے جو ہے وہ مطلب محدود ٹائم کے اندر جو ہو سکتا تھا اس میں بہت احسن طریقے سے بہت خوبصورت جو ہے وہ ایک تفصیل پیش کی، اور اس کے بعد معاملہ یہ آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم بن عقیل کو ایز اے سفیر جو ہے وہ روانہ کرنا پڑا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ایک کتنا عرصہ بیت گیا اور تمام چیزیں ہو گئیں، اور اس کے ہم نے دیکھا ہوگا کہ آج تک اس درد کی تاثیر کیا ہے کہ مطلب جب ہم جناب مسلم کا ذکر کرتے ہیں، آپ دیکھا انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ جس میں ان سے کہا گیا کہ وہ چھپ کے جو ہے وہ ابن زیاد پہ حملہ کر دیں۔ اگر ابن زیاد کا کام تمام ہو جاتا تو واقع کربلا میں معاملہ مطلب سمجھیں کہ یہ اسی کا بویا ہوا بیج تھا، وہ اتنی آرام سے معاملہ نہ ہو پاتا، وہ چیزیں ہینڈل نہ ہوتی، مگر کردار کی بلندی اور عزم کی قوت اور سچائی اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ محمد آل محمد کے در سے ہی شروع ہوئی ہیں، وہیں سے ملتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ نہ، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ سفیر حسین نے چھپ کے حملہ کیا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، چاہے میری جان چلی جائے، مگر تاریخ جو ہے وہ کبھی اس چیز کو ضبط نہیں کر پائے گی کہ سفیر حسین نے چھپ کے حملہ کیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہی ہوا کہ کتنی شجاعت کے ساتھ لڑے اور کتنی پاکیزہ و طہارت جو ہے وہ پیش کی ہے پوری عالم انسانیت کے سامنے، کہ جب آخری رات تھی اور کہا کہ بی بی طویٰ نے کہا کہ میں آپ کی کیا خدمت پیش کر سکتی ہوں، آپ کو کیا طعام دے سکتی ہوں، کیا ہے، آپ میرے آقا زادے ہیں، میرے مولا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے صرف ایک مصلی بچھا دیں کہ میں آج آخری رات ہے اپنے پروردگار سے راز و نیاز کروں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا ان کے گھر میں ٹھہرنا کہ اس مومنہ کا گھر جو ہے وہ تباہ نہ کر دیں، آپ شمشیر حمائل کر کے باہر آئے اور کوفے میں لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، جس پر اعلان ہوا کہ یہ بنی ہاشم ہیں اور کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس کو گھیر کے مارو یا خندق کھدواؤ، اس میں بھوسا بھرا گیا تاکہ اس کے اندر ڈھکیلا جائے اور پھر گرفتار کیا جائے جال سازی کے ساتھ۔ مطلب پورا شہر ایک طرف ہو اور ایک آدمی ایک شمشیر کے ساتھ ایک طرف قیام کر رہا ہو، مگر بعض دفعہ اتنا قتل کرتے تھے کہ گلی کے دونوں راستے اپنے ہی مارے ہوئے لوگوں کے جنازوں سے بھر جاتے تھے۔ تو اتنی قوت کے ساتھ جہاد فرمایا، اور کوئی بھی ایسا کام 1400 سال ہو گئے، تاریخ شاہد ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اس پہ یہ کہہ سکے کہ سفیر حسین نے یہ اس طرح سے حملہ کیا۔ مکمل جو جنگی اصول ہیں اور اس کے علاوہ جو محمد آل محمد کی خاندان کا جو اصول ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے جان تو دے دی، مگر جو ہے وہ کسی تاریخ کو موقع نہیں دیا۔ اور اس شہادت کا اثر آپ آج تک دیکھیں کہ جیسے ہی جناب امیر مسلم کا نام آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کربلا شروع ہو گئی، کربلا کی بنیاد رکھ دی گئی۔ بالکل، مطلب کربلا میں جو نفوس، جو پاکیزہ نفوس، جو نورانی نفوس
شہید ہوئے ہیں ان کی ابتدا آج جناب مسلم بن عقیل سے شروع ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس قدر پاکیزہ، کس قدر مطلب مظلومانہ شہادت ہے کہ اس کی تاثیر آپ دیکھ لیں 1400 سال ہو گئے. جب بیان ہوگی، جس مجمع کے سامنے بیان ہوگی، جب اس کا ذکر ہوگا، آنسوؤں کا گو کہ ایک طوفان ہے امڑ آئے گا، اور ہم نے اس کے اعزاز و مقاصد کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ وہ کیا مقاصد تھے. وہ آپ دیکھیں کہ تمام مطلب امام کا کام ہے کہ وہ گھر پہ نہیں بیٹھے، ایک طاغوت کے سامنے قیام کرے. تو امام حسین السلام کے اوپر جب انہوں نے حجت تمام کی، وہ خط لکھے، چاہے وہ جھوٹے خط لکھے یا لکھوائے گئے، وہ جو بھی معاملہ تھا یا لوگ پیچھے ہٹ گئے، وہ جو بھی تھا معاملہ، مگر امام نے قیام کیا اور طاغوت شکنی کا ثبوت دیا اور طاغوت کو سرنگو کر دیا. اور ایسا سرنگو کیا، ایک دن کہنے کو کربلا کی جنگ ایک دن کی تھی، مگر اس طرح سے طاغوت کو سرنگو کیا کہ آج تک طاغوت رسوا ہے، ذلیل ہے، پشیمان ہے. کوئی بھی شخص مطلب چند لوگوں کو ہٹا کے، چند جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو ہٹا کے کوئی بھی عام مسلمان، جس کو ایک عام مسلمان کہتے ہیں، کوئی بھی یزید سے محبت نہیں کرتا. اور اس کا نام آپ نے کتنے لوگ اپنی لائف میں مسلمان چھوڑیے، میرا خیال ہے کہ مطلب غیر مسلموں کو بھی اندازہ ہے اپنی لائف میں کتنے لوگ دیکھے ہوں گے جن کا نام ابن زیاد ہوگا. میں نے تو کوئی ایک بھی نہیں دیکھا. آپ نے کہا ایک بھی دیکھا؟ ایک بھی نہیں دیکھا ہوگا نا. تو امام حسین السلام نے جو جہاد فرمایا، جو محمد و آل محمد نے قربانیاں دیں، اور آج اس کی پہلی قربانی ہے، آج سے کربلا کی پہلی بنیاد رکھی گئی ہے، پہلی اینٹ رکھی گئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ سلسلہ کتنا پاکیزہ و طاہر ہے. اگر سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب بھی جناب مسلم حق کا ساتھ نہیں چھوڑتے. تمام فوجوں میں گھر جاتے ہیں مگر جو ہے وہ جواں مردی کا ثبوت دیتے ہیں اور شریعت کے پابند نظر آتے ہیں. اگر پانی کے اندر خون گر جاتا ہے تو وہ پانی نہیں پیتے شدید پیاس کے ساتھ. آپ دیکھیں مطلب کس پہلو سے آپ ان کی شخصیت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو جنگ کے، جو ایک صحیح فوجی کے رولز ہوتے ہیں، وہ انہوں نے ان کا جو ہے ہمیشہ پاس رکھا، چاہے ان کو تکلیف پہنچی اور چاہے ان کو خواہ ان کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی، اور جو ہے بہت تکلیف تھے شہادت کا رتبہ جو انہوں نے حاصل کیا. لیکن انہوں نے ایک تکلیف کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان پردیس میں ہو اور تنہا رہ جائے. دیکھیں سب سے پہلے تو ایک پردیسی ہونا جو ہے، اکیلے ہونا، وہ ایک بذات خود ایک ظلم ہے اور بذات خود جو ہے ایک تکلیف ہے. پھر اس کے بعد سلسلہ چل پڑا جو تھا تکالیف کا، اور جو شہادت پہ جا کر ختم ہوا. مطلب اس کی شیخی القلبی ابن زیاد کی دیکھیں کہ اگر اس کو اطلاع ملی تھی کہ سفیر حسین آئے میں اور بیعت کر رہے ہیں، تو بہت خاندان رسالت کا پاس کر کے یہ کرتا کہ کوفہ بدر کر دیتا کہ آپ اس سلسلے کو منقطع کریں. آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا. پہلے کالر کو ناظرین شامل کریں گے. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں. جناب یعقوب صاحب، یا جناب آپ کو علی بصری صاحب کو بھی میں کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں، اور کین بالمسلم کی میں شہادت کی سب ممنوع کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ سب مسلمانوں کے دل میں ان جیسی محبت ہو جائے کہ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی والے بیت کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اگر اپنی جان کو بچا لیتے ہیں دوزخ کے آگ سے جس کا یہ دل پتھر اور انسان ہے. اپنے نبی سے محبت کرو اور جاننے کی کوشش کرو کہ شہادو اللہ محمد عبدہ و رسول اللہ اور شہادو اللہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ اس کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اہل بیت اور حضرت رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جس کے اندر تابع داری نہیں ہے اس کی عبادت، اس کا کوئی یہاں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ عقیل بن مسلم نے بتا دیا کہ محبت کیسے کی جاتی ہے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے اوپر کیسے جان نثار کیا جاتا ہے. جو جان کو نبی کے لیے نثار نہیں کر سکتے وہ مسلمان خوانے کا حقدار نہیں ہو سکتے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. شہزادوں کا شکریہ اور سب کو بڑے ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ ہو جی بہت شکریہ آپ کا. تو دیکھیں یہ وہ اسوا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ ہر آنے والی نسل کے سامنے ان مجاہدین دین خدا جنہوں نے دین خدا کی اس طرح سے نصرت کی کہ آپ دیکھیں کہ مطلب اپنی جان. ایک اور کال شامل کریں گے ہم. ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام بہن موسی بھائی، آپ کو بھی سلام ہو. نقوی صاحب، جی. نقوی صاحب، سب سے پہلے تو میں پرسہ پیش کروں گا سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل کا. میرے بھائی، یہ وہ قربانی ہے جس نے سب سے پہلے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ جب امام حسین اسلام بچانے کے لیے گھر چھوڑا، مدینہ چھوڑا، نانا کا شہر چھوڑا. سب سے پہلے تو موسی بھائی میں یہ کہوں گا، گھر چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور نہ اتنی آسانی سے گھر چھوڑے جا سکتے ہیں. پھر مدینے جیسا شہر ہو، نانے کا روزہ ہو، نانے کا شہر ہو، اس وہ نانا جس کے کندھے پہ بیٹھ کے سواریاں کرنے والا امام حسین، وہ اس گلیوں کو یاد کرتے ہوئے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ لیکن مجبوری نے ایسا چھڑایا ان ظالموں کی وجہ سے کہ امام کو احرام کھول کے تو حج کو عمرے میں تبدیل کر کے انہیں مدینے سے واپس مکے سے جانا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی پہلی قربانی جو تھی وہ یہی تھی کہ احرام کھول کے حج کو عمرے میں تبدیل کرنا، یہی سب سے بڑی قربانی تھی. اس قربانی کو دیکھو اور امام حسین کا مقصد دیکھو. آج لوگ جو کہتے ہیں کہ امام حسین کو روکنے کئیوں نے روکا تھا، وہ کیسے روک سکتے تھے جبکہ امام حسین کا مقصد اپنی ذات نہیں تھی، مقصد اپنا خاندان بچانا نہیں تھا. امام حسین کا مقصد صرف یہ تھا کہ تمہاری ماؤں بہنوں کے پردے بچ جائیں جن کو بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، تمہاری ماؤں بہنوں کی عزت بچ جائے جو بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، تمہارا دین بچ جائے جو دین بچتا نظر نہیں آ رہا تھا. تو یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے کہا تھا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور یہ لفظ قیامت تک زندہ رہیں گے کہ کسی یزید کا کوئی حسینی بیعت نہیں کرے گا اور نہ کر پائے گا اور نہ کر سکے گا. یہ امام حسین اس اسٹیمپ لگا کے گئے تھے اس بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ چھوڑا اور چلے وہاں سے تو یہ کہہ کے نکلے تھے کہ آج مجھے دین بچانے کے لیے جانا ہے، میرا مقصد اللہ اپنے نانے اور اللہ کا دین بچانا ہے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ روکتے رہے، وہ ثابت کر رہے تھے کہ انہوں نے نانے کا دین نہیں چاہیے تھا، انہیں اللہ کا دین نہیں چاہیے تھا، انہیں تو کرسیاں چاہیے تھی. سقیفہ میں بھی آپ نے دیکھ لی کرسیاں سنبھالتے ہوئے کہ رسول کا جسم خاکی وہاں پڑا رہا اور وہاں وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو ثابت کر کے گئے یہ بات کہ ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں دین نہیں چاہیے. اور سقیفے کے بعد بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح رسول زادی اور رسول کی بیٹی جو ابیہا کلا گئی، جس کے پاک رسول کھڑے ہو کے عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اس کے گھر پہ آگ بھی لگائی گئی، اس کو محسن بھی شہید کیا گیا اور مولا کائنات کے گلے میں کپڑے پہن کے کھینچا بھی گیا گلیوں میں. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے دنیا چاہی، دین نہیں چاہا. لیکن دین والوں نے جو کرنا تھا انہوں نے اپنے مقصد کو پہ قائم رہے اور وہ کربلا میں بتا کے گئے، یہ دکھا کے گئے کہ دین جب بھی بچائے گا کوئی بھی حسینی بچائے گا، یزیدیت کا ساتھ دینے والے کبھی دین بچا نہیں پائیں گے بلکہ دین کا مذاق اڑائیں گے. جس کے آپ نے آج دیکھ لیا کہ جس وقت آج داعش اور آج القاعدہ جیسی تنظیمیں جو ہیں جو اسلام کے نام پہ بدنما داغ بن چکی ہیں اسلام کے چہرے پہ، یہ وہی یزید ہے جنہوں نے دنیا چاہی اور یہ وہی یزید ہے جو آج دنیا کے لیے لڑ مر رہے ہیں اور حسینیوں کو اور مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اور شہید کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سفیر حسین وہ تھے جنہوں نے پہلا عالم لے کے وہ یزید کے دائرے اختیار کے اندر داخل ہونے والا وہ پہلا شہید سفیر اور وہ بہادر مسلم بن عقیل وہ بہادر تھا جو ان کے دائرے کے اندر ان کی حکومت کی طاقت کے اندر داخل ہو گئے، جس نے عزم حسین بلند کیا. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بہادر اور کوئی ہو نہیں سکتا. جس نے یہ بہادری دکھائی وہ نہ جھکا نہ ڈرا. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ وہاں حسین علیہ السلام حضرت عباس کھڑے تھے نا، حضرت عباس نے ان سے پوچھا کہ امام مسلم بن عقیل کا بتائیں کیسے ہے. تو انہوں نے کہا میری 2 انگلیوں میں دیکھو. تو دیکھا تو حضرت مسلم بن عقیل ہمارا کی چھت پہ کھڑے تھے اور تلوار لے کے آدمی کھڑا تھا. کہ حضرت عباس غصے میں آئے تو انہوں نے کہا نہیں عباس نہیں، تم نے ایسا نہیں کرنا. کہا مولا میں جا کے بچا تو سکتا ہوں نا، ان کی لاش کو پکڑ تو سکتا ہوں نا. انہوں نے کہا نہیں عباس نہیں. تو جنہوں نے اتنی قربانیاں دیں اور جس کا عالم مسلم بن عقیل جیسے نوجوان کے ہاتھ میں ہو اور وہ نہ جھکا ہو نہ ڈرا ہو اور نہ گھبرایا ہو، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں حسینی عالم ہو، چاہے وہ
یاسر ہو، چاہے وہ شہید ہونے والا پشاور کا بٹبیر میں شہید ہونے والا کیپٹن ہو، تو جس کے بخاری ہو، تو ان کے ہاتھوں میں جب علم ہوگا، جوانوں کے ہاتھوں میں علم ہوگا موسوی بھائی، تو میرے خیال میں اس علم کو کوئی جھکا نہیں سکتا، کوئی گرا نہیں سکتا، کیونکہ یہ علم وہ ہے کہ یوں ہاتھ ہے بلند زہرا کے لال کے، یوں ہاتھ ہے بلند حیدر کے لال کا، رکھا ہو جیسے اچھے بری کو سنبھال کے، ہے کوئی ایسی وفا کی مثال، پیاسا کھڑا ہو دریا میں مشق کو ڈال کے، تو جس کا اتنی وفا ہو، تو آج ہم اس وفا کو کس طرح بھول سکتے ہیں؟ مسلم بن عقیل کی ہم کیسے بھول سکتے ہیں شہادت کو؟ آج بھی ہم وہ عہد لے کے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور وفا کر کے دکھائیں گے، کیونکہ ہمارا علم عباس وفا کے ہاتھ میں تھا جو قمر بنی ہاشم تھا، اور وہ وفا آج ہم پاکستان کے لیے بھی کریں گے، دین کے لیے بھی کریں گے، اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی کر کے دکھائیں گے کہ حسینی کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی، اور انشاءاللہ کل بھی حسینی رہیں گے۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، مہربانی، شکریہ، بہت خوبصورت جان نقوی صاحب نے۔ ٹھیک ہے، بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک سے واپس آتے ہیں۔ جو کالرز میں کال کر رہے ہیں ان سے معذرت چاہیں گے کہ بریک اس وقت لینا ضروری ہے، اس کے بعد آپ کی کالز کو جو ہے مزید شامل کریں گے۔ فی الحال چلیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف اور واپس آ کر دوبارہ آپ کی کالز کو شامل کریں گے۔